الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواج رسولہ و اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مختصر سا تعارف عرض کرنا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی جعفر اور کنیت ابو عبداللہ، آپ کی ولادت بسعادت 80 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے دادا شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام زین العابدین، یعنی جن کا اصل نام علی اوسط ہے، اور والد امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جبکہ والدہ حضرت سیدتنا ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یوں والد کی جانب سے آپ حسینی سید اور والدہ کی جانب سے صدیقی ہیں۔ سچ گوئی کی وجہ سے آپ کو صادق کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جعفر کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق تھا۔ آپ امام محمد باقر کے بیٹے امام زین العابدین کے پوتے اور شہید کربلا سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین کے پڑپوتے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام فروہ محمد ابن ابی بکر کی پوتی تھیں، جن کی وجہ سے قاسم ابن محمد جن کے والد یعنی قاسم ابن محمد مدینہ کے 7 فقہاء میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے 2 بار پیدا کیا ہے، یعنی نان کی نسبت کے اعتبار سے بھی اور داد کی نسبت کے اعتبار سے بھی۔ آپ مدینہ منورہ کی مشکبار علمی فضا میں آنکھ کھولی اور اپنے والد گرامی حضرت سیدنا محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبید اللہ بن ابی رافع نواسۂ صدیق اکبر اور سیدنا عروہ بن زبیر اور سیدنا عطا اور سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے چشمہ علم سے سیراب ہوئے تھے۔ 2 جلیل القدر صحابہ کرام حضرت سیدنا انس بن مالک اور سیدنا سہل بن سعد کی زیارت سے مشرف ہوئے، اس وجہ سے آپ تابعی ہیں۔ اسی طرح خوش اخلاقی آپ کی طبیعت کا حصہ تھی، جس کی وجہ سے مبارک لبوں پر مسکراہٹ سجی رہتی تھی، مگر جب کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام کی حیت اور تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا۔ کبھی بھی بے وضو حدیث بیان نہ فرماتے، نماز اور تلاوت میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے۔ آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے معمولات زندگی سے آباء و اجداد کے اوصاف جھلکتے تھے۔ آپ کے رویے میں نانا جان نبی کریم علیہ السلام کی معاف کر دینے والی کریمانہ شان دیکھنے میں آتی ہے۔ گفتار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حق گوئی کا اظہار ہوتا ہے اور کردار میں شجاعت حیدری نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ غلام نے ہاتھ دھلوانے کے لیے پانی ڈالا، مگر پانی ہاتھ پر گرنے کی بجائے کپڑوں پر گر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے نہ تو جھاڑا اور نہ ہی سزا دی، بلکہ اس کو معاف کر دیا اور شفقت فرماتے ہوئے اسے آزاد بھی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو آپ کی سیرت ہے۔ اسی طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا ہیں، نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبع تابعین میں بھی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اکابرین امت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عینیہ رحمہ اللہ نے آپ سے احادیث روایت کی ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت جو ہے 18 ربیع الاول 82 ہجری کو آپ کی ولادت مدینہ شریف میں ہوئی اور وفات 15 رجب المرجب 149 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس وقت آپ کے دادا امام زین العابدین بھی زندہ تھے۔ سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن حضرت ابو بکر صدیق کی ایک بیٹی تھیں جن کا نام اسمہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دوسرے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر صدیق تھے، ان کا بیٹا تھا قاسم۔ محمد بن ابو بکر صدیق یہ دونوں اسمہ بنت عبد الرحمن اور قاسم بن حضرت محمد بن ابو بکر صدیق کے پوتے اور پوتی کہلاتے ہیں۔ پھر ان دونوں پوتے اسمہ بنت عبد الرحمن اور پوتے قاسم بن محمد کا آپس میں نکاح ہوا۔ پھر اسمہ بنت عبد الرحمن کے بطن سے قاسم بن محمد بن ابی بکر کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس ام فروہ کا نکاح حضرت سیدنا امام حسین کے پوتے سیدنا امام محمد باقر بن امام زین العابدین سے ہوا۔ پھر اسی ام فروہ کے بطن سے سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سیدنا امام جعفر صادق ہے۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق کے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر، نانی حضرت اسمہ بنت عبد الرحمن، دونوں حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے اور پوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ نسبت ہے آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق سے۔ اور جو لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار جو ہیں وہ آپس میں شاید دونوں فریق تھے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو گویا جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا یا ان کو گالی دی، اس نے سیدنا امام جعفر صادق کو گالی دی، اس نے سیدنا امام باقر کو گالی دی، اس نے سیدنا امام حسین کو گالی دی، اس نے سیدنا مولا کائنات کو گالی دی، اور در حقیقت اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو ان شخصیات میں، ان ذوات میں آپس میں پیار اور محبت تھا اسی کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کے آپس کے معاملات تھے ان پر ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور ان سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تعارف تو آپ کی زندگی کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے بہت ایک طویل موضوع ہے، لیکن اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقدس شخصیات کی سیرت پر عمل کرنے کی اور ان سے اپنی محبت کو دائمی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔